بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ذوالقرنین اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالقرنین یوٹیوب چینل۔ تو اس وقت جو تازہ ترین ہے وہ یہ ہے کہ آج جو عمران خان صاحب نے درخواست دی تھی جو توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں کہ مجھے جو اس وقت توشہ خانہ کیس چل رہا ہے اس میں 5 گواہ بلانے ہیں جس سے آپ گواہی لے سکتے ہیں، اور ان میں ایک جو بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب تھے جو کہ چیئرمین عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کے عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے، اور اس وقت وہ میجر جنرل بھی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 4 اور بھی تھے جن کے نام عمران خان صاحب نے دیے تھے کہ ان کو بطور گواہ طلب کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ توشہ خانہ کا جو تحائف آئے تھے وہ کہاں گئے۔ اس کے بعد جو یہ درخواست گئی ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں، تو اسے اب فوراً پہلے فوری طور کے اوپر اسے مسترد کر دیا گیا اس درخواست کو، اور اس چیز کا دفاع کرنے کا جو حق ہے یہ کسی بھی ملزم کا یہ بالکل اس کا حق ہے کہ اس کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنے جو گواہ لانا چاہتا ہے وہ جو گواہ چلا سکتا ہے، لا سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب سے آج اس حق کو بھی چھین لیا گیا اور عمران خان صاحب کو موقع نہیں دیا گیا کہ جو ان کے گواہ ہیں وہ چلائی جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمارے جو نظام انصاف کے لیے بہت بڑا سوال نشان ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور کل کے دن جو ایک تاریخ رکھی ہوئی ہے اس توشہ خانہ کیس کے لیے، اور جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو وہ فوری طور پہ بالکل جلد ہی، جیسے وہ بس اس کیس کے علاوہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ فوری طور پر یہ کیس چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ لندن پلان ہے، اور لندن پلان کے تحت جلد از جلد عمران خان صاحب کو نااہل بھی کرنا ہے اور گرفتار بھی کرنا ہے، تاکہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں عمران خان صاحب حصہ نہ لے سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے نظام انصاف کے لیے، نظام عدلیہ کے لیے بہت بڑا سوال نشان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو اس پر تحریک انصاف کو اعتراض اس وجہ سے ہے، یا تحریک انصاف کے وکلاء کو اعتراض اس وجہ سے ہے کہ ان کی جو فیس بک آئی ڈی ہے وہ بار بار دیکھی جا چکی ہے، وہ پوری عوام نے، پوری قوم نے دیکھی ہے کہ وہاں کچھ ٹائم قبل ہی وہ عمران خان صاحب کی ان کی آئی ڈی پر عمران خان صاحب کے خلاف اور جو نواز شریف ہیں ان کے حق میں پوسٹیں لگی ہوئی تھی۔ تو یہ نون لیگ کے نمائندے لگتے ہیں، اس وجہ سے تحریک انصاف کو اس پر اعتراض ہے، اور یہ درخواست بھی دائر کر چکے ہیں کہ ہمیں اس پر اعتراض ہے، ہماری ٹرائل کہیں اور چلائی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو بھی مسترد کر دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اسی عدالت میں عمران خان صاحب کی گواہی جو پوری کارروائی ہے وہ چلے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کل عمران خان صاحب پھر سے اس توشہ خانہ کیس میں ان کی کارروائی چلے گی، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو لگ رہا ہے کہ جلد از جلد جو ان کا ٹاسک دیا ہوا ہے، جیسے ہم کہیں کہ دلاور صاحب کو ٹاسک دیا ہوا ہے، تو شاید وہ جلد از جلد وہ ٹاسک مکمل کر دیا جائے۔ تو یہ ایک افسوس بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیگر باتیں کریں تو پرویز خٹک صاحب نے جو کچھ دن پہلے پارٹی لانچ کی تھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے، اور اس پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے جو پارٹی لانچ کی گئی تھی، اس کا کل جو جھنڈا ہے وہ بھی لہرا دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ پارٹی کا افتتاح کر دیا گیا۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ 19 اگست کو ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، پہلا جلسہ ہوگا ان کی اس پارٹی کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پرویز خٹک صاحب جلسہ کرتے ہیں نہیں کرتے، اور جلسے میں عوام کی کیا شرکت ہوتی ہے، یہ بھی بہت بڑی معنی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو آج عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی اس صورتحال کو بچا سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، تو وہ ہمارا نظام عدلیہ ہے۔ خان صاحب ایک مرتبہ پھر عدلیہ سسٹم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، جوڈیشل سسٹم سے، کہ برائے مہربانی
آپ اپنا کردار ادا کریں اور جو انصاف کے تقاضے ہیں انہیں پورا کریں۔ انصاف ہر ایک شخص کا، ہر ایک شہری کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اس سے ملنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے ابھی بھی خطاب کیا، انہوں نے بتایا کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور یہ سب کچھ کیا صورتحال بن چکی ہے۔ عوام تنگ ہے اس حکومت سے، عوام الیکشن چاہتی ہے، لیکن انہیں صرف مائنس عمران فارمولہ چاہیے۔ تو عمران خان صاحب ابھی ہی کچھ لمحات پہلے خطاب کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ سب باتوں سے اس سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہم اگر بات کریں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے چند دن رہ گئے ہیں، لیکن وہ عوام کے اوپر ظلم اور بربریت تھے ان کی وہ جاری ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی جیلوں میں بند ہے، اس میں فردوس شمیم نقوی صاحب ہو گئے، چودھری اعجاز ہو گئے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بزرگ بھی ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ابھی تک بند ہیں۔ اس کے علاوہ شہریار آفریدی ہیں، اس کے علاوہ خواتین ہیں، بزرگ خواتین میں ہماری یاسمین راشد صاحب ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ وہ جب عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے بہت بہترین جو کارنامے سر انجام دیے۔ صحت کارڈ کو انہوں نے لیڈ بھی کیا اور بہت بڑے پیمانے پر عوام کی خدمت کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج بالکل انہیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے، اور وہ خواتین سے لے کر بچوں سے لے کر بزرگوں کے سے لے کر وہ صرف انتقام لے رہے ہیں، اور ان کا یہ انتقام اپنے عروج پر ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کے امیج کے لیے بہت خراب بات ہے۔ دیکھتے ہیں آگے اس پر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جب تک بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، اس چیز کو بار بار یاد رکھا جائے گا، لکھا جائے گا کہ ایک ٹائم ایسا تھا جب پاکستانیوں پہ اتنا ظلم ہوا تھا کہ محب وطنی پر بھی ہمیں جھنڈے اٹھانے پر بھی جو سزائیں ملتی تھی، اور ایک جمہوری ملک میں رہ کر بھی نعرہ آزادانہ نعرہ لگانے سے بھی سزا ملتی تھی۔ اور خان صاحب نے ابھی اپنے خطاب میں ایک یہ بھی بات کہی ہے کہ جو یہ آزادی ہے اسے یہ حکومت ختم کرنا چاہتی ہے، اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ اور ان کے ہینڈلرز جس طرح ان کو چلانا چاہیں چلائیں، لیکن مجال ہے کہ پاکستانی کوئی ایسی شہری، پاکستان کا شہری اپنے جو مرضی سے جی سکے، اپنی جو آزادی سے جی سکے، کچھ سے کہہ سکے، جس طرح جمہوری ممالک میں ہوتا ہے اس طرح نہ ہو۔ تو اللہ ہی حافظ اس ملک کے اگر ایسے فیصلے ہوتے رہیں، اور اس وقت تو ملٹری سے لے کر ہماری جو ہے حکومت ہے، وہاں سے لے کر ہر جگہ ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں جیسے ان کی خواہشات ہیں۔ قانون پاس ہوتے ہیں عوام پر، قانون پاس ہوتے ہیں عوام کی رائے پر، قانون پاس ہوتے ہیں عوام کی اور قانون کی جو حفاظت کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے۔ ان کی طرح جس طرح پہلے غیر قانونی طور پر اٹھا لیا جاتا تھا، اب آئی ایس آئی کو، دیگر اداروں کو یہ اجازت مل گئی ہے قانون کے تحت کہ وہ جب بھی چاہیں، جسے بھی چاہیں، جہاں سے بھی چاہیں، بغیر بتائے، بغیر وارنٹ کے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے ایک عام شہری کے لیے اور ایک جو جمہوری ملک کے لیے بہت خطرناک بات ہے، اور اس کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت سب پوری طاقت صرف عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف دب جائیں، جو کہ اس وقت ناممکن لگ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ذوالقرنین جروار کو دیں اجازت، اور میرے اس چینل کو، یوٹیوب چینل کو آپ سپورٹ کرتے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح مجھے سپورٹ دیتے رہیں تاکہ میں آگے بھی آپ کے لیے ایسی انفارمیشنز، ایسی جو خبریں ہیں وہ لاتا رہوں۔ تھینک یو سو مچ۔